السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ایک نئے کلاس کے ساتھ آپ لوگ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 40 احادیث کی فضیلت۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ علم کی حد کیا ہے کہ جسے آدمی حاصل کر لے تو فقیہ یعنی عالم دین ہو جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میرے امت تک پہنچانے کے لیے دینی امور کی 40 احادیث یاد کر لے گا تو خدا تعالیٰ اسے قیامت کے دن عالم دین کی حیثیت سے اٹھائے گا، اور قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا اور اس کے حق میں گواہ رہوں گا۔ تو چلیے 40 احادیث شروع کرتے ہیں اور اسے یاد کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، اصلاح نیت۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بھائی چارہ۔ حدیث نمبر 2، بھائی چارہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ حدیث نمبر 3، صلہ رحمی توڑنا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة قاطع۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتہ داری قطع کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث نمبر 4، ظلم کا انجام۔ ظلم کا انجام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن
تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب بنے گا۔ حدیث نمبر 5، بہترین شخص قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کو پڑھا اور پڑھایا۔ اسلحہ اٹھانا۔ حدیث نمبر 6، اسلحہ اٹھانا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حمل علینا السلاح فلیس منا۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہم پر ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 7، اچھا کام۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل معروف صدقۃ۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر اچھا کام صدقہ ہے۔ حدیث نمبر 8، حیا کا نتیجہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا کا نتیجہ بہتر ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 9، دوزخ سے نجات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتقوا النار ولو بشق
تمرة قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے نصف ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے نصف ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ کو دوزخ سے بچاؤ اگرچہ کھجور کے نصف ٹکڑے کے ساتھ ہو۔ حدیث نمبر 10۔ اچھی بات۔ اچھی بات۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکلمۃ الطیبۃ صدقۃ۔ اردو ترجمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھی بات کہنا صدقہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔